جو ہماری آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 171 اس پہ چلتے ہیں. اس میں جو ہے اللہ کے طریقے کا انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. آیت مبارکہ تھی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے انکار کر دیا. کمثل الذی، ان کی حالت ایسی ہے، یہ کمثل الذی ینعق ما لا یسمع الا دعاء ونداء، بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ اس کی ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام کی پیروی سے انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام کے پیروی سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی مثل بتایا ہے، کہ اور کہا ہے کہ یہ جو جانور ہیں جو گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. اور پھر کہا کہ یہ بے عقل ہیں اور یہ بے عقل جانور ہیں. وہ مثل، اور مثال، واو اور مثل مثال، الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا. الذین جمع ہے تو اس کے ساتھ جو ورب آئے گا وہ بھی جمع آئے گا. الذین جہاں بھی وہ آئے گا تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے الذین کفروا، کفروا، یہ جن سب لوگوں نے کفر کیا ماضی کی میں، کفروا. یہ ہے کہ وہ مثل الذین کفروا، مثال جن لوگوں کی کفر کیا، کمثلی، مانند حالت اس کے، یعنی کفر کے معنی کس چیز کو چھپانے کے ہیں. کمثلی کا یعنی کہ اس طرح، مثلی اس کی حالت کا کی طرح. اور مثل الذین کفروا کمثلی، اور مثال جن لوگوں نے کفر کیا ان کی حالت کس طرح ہے. الذی، وہ جو ینعقو، پکارتا ہے، یعنی کو پکارنے کہتے ہیں. وہ یعنی کو چرواہے کے بکریوں کو چلانے اور آواز دینے کو کہتے ہیں. یہ ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. بیما، اس کو جو 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 چرواہ پکارا ہے، کس کو پکارا ہے؟ پکارا ہے بیما، اس کو جو لا نہیں یسمعو، سنتے، اللہ مگر، سمعہ کا میں نے فہم و تدبر، یعنی کہ میں نے فہم و تدبر اور کبھی اطاعت کے بھی آ جاتے ہیں. یعنی سننا، سننے میں ہے، سمجھنا بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے. لا یسمعو، نہیں سنتے، اللہ سوائے، دعاء، یعنی پکارنے کو، و نداء، اور چلانے کو. یعنی دو یہ علیحدہ ورڈ ہیں، دعاء و نداء. انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. وہ کیسے ہیں؟ سمم، بہرے ہیں، وہ بہرے ہیں. بکمن، وہ گونگے ہیں. عمیٌ، وہ اندھے ہیں. فہم، پس وہ سب لا یعقلون، نہیں سمجھتے. یہ بڑی سٹرونگ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے وہ اللہ کی ہدایات پہنچی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ تفصیل سے ہم ان کو دیکھیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ، اور مثال جن لوگوں نے کفر کیا، کمثلی، مانند اس حالت کے ہے. کفر صرف فکری انکار نہیں بلکہ عملی رویہ ہے. الذین کفر، جنہوں نے کفر کیا. اس آیت میں الذین کفروا سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کے دلائل کے باوجود حق کو نہیں مانتے، اپنی پسندیدہ روایات، تعصبات، مفادات، طبقاتی نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عناد کی حد تک ضد پر جمے رہے ہیں. تو کسی کو ہٹانا جو ہوتا ہے نا، یہ کسی کلچر میں لوگوں کو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے اگلے الحمدللہ ہمیں موقع ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا. تو آپ نے 13 سال جو ہے مکہ میں محنت کی تھی، لوگوں کو بلایا تھا، مشکلات اٹھائی تھیں، لیکن بہت لوگوں نے قبول نہیں کیا، بہت کم لوگوں نے قبول کیا. وہی تھے جو بدر میں نکلے تھے، مدینہ کے لوگوں کو ملا کے 313 کی تعداد تھی 13 سال کے بعد. تو پھر مدینہ میں جو ہے وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صرف دعوت پہ ان کو نبی قبول کیا تھا، خود دعوت دی تھی وہاں آنے کی. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کفر کو چھوڑنا، جو روایات بنی ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا. تو دلائل کے باوجود حق کو نہیں مانتے، اپنی پسندیدہ روایات، اسباب، مفادات، طبقاتی نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عناد کی حد تک ضد پر جمے ہوئے ہیں. اس لیے یہاں کفر صرف نظریاتی اختلاف نہیں بلکہ حق کے مقابلے میں ضد، سیاسی و معاشی مفادات کی حفاظت اور روحانی زوال کی علامت ہے. یعنی یہ ان ڈیٹیل ہے، یہ ایک ورڈ میں نا، مثلا اللہ دین کفر ہوئی، یہ ساری چیزیں شامل ہے. وہ صرف انکار نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ دینا یہاں پہ جو ہے وہ یعنی تمثیل کی حکمت، یہ چروہا اور جانور،
مثالی مثال کا بنیادی نقشہ یہ ہے کہ ساتھ میں دو فریق ہیں. ایک الذین، الذی الذی ینقو، جو پکارتا ہے، تشبیہ ہے وہ دائی حق نبی یا قرآن ہے. یعنی کہ یہاں پہ چرواہ ہے جو جانوروں کو پکار ہے. تو اگر ہم اس کو دینی نقطہ نظر سے لیں تو وہ کیا ہے کہ رسول یا جو دائی ہے یا قرآن ہے وہ پکار ہے. بما لا يسمع الا دعاء و نداء، وہ صرف، جیسے صرف چیخ پکار سنائی دیتی ہے. تشبیہ میں وہ جانور ہیں، وہ مراد وہ لوگ ہیں جو آیات سنتے ہیں مگر سمجھنے سے انکار کرتے ہیں. یعنی آواز کے اعتبار سے سماعت موجود ہے مگر فہم، تدبر، قبولیت نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے جانور جو ہیں ان کے لیے آواز اوپر سے گزر جاتی ہے، ایسے یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی، نبی کی، دائی کی جو پکار ہوتی ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، جو تلقین ہوتی ہے، وہ ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے. یہاں ہے بما لا یسمع دعا و ندا، تو اس میں یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ عمومی پکار ہے، جیسے دور سے آواز دینا. ندا بنسبت بلند، واضح اور متوجہ کرنے والی آواز ہے. دعا بھی پکارنا ہے، ندا بھی پکارنا ہے. دعا ایک نارمل، اور ندا جو ہے ندا اعلان کرنا ہو اونچی آواز میں. مفسرین کے نزدیک اس جوڑے سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن کی دعوت واضح، بلند اور پوری دلیل کے ساتھ تھی، مگر منکرین کے لیے وہ بس ایک شور بن کر رہ گئی. ان کے اپنے تعصب، اناد، گناہوں کی کثرت نے ان کے دل اور عقل کے کان بند کر دیے. آگے یہ پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہے سم بکم عمین. ہمارے یہ تین روحانی بیماری ہیں کا جامع ہے. آیت کے آخر میں تین اوصاف آئے ہیں. سم، بہرے ہیں، یعنی حق بات کو سننے سے بہرے ہیں. کان موجود ہیں، آواز آتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتی. یعنی وہ لوگ جن کے کان موجود ہیں مگر حق سننے کے لیے بند ہیں. قرآن کی دعوت تک پہنچتی ہیں لیکن وہ اس پر کان نہیں دھرتے. دوسرے بکمن، گونگے ہیں. حق کی دعوت، حق قبول نہ کرنے کی وجہ حق کی گواہی زبان پر نہیں آتی. گونگے زبان سے بول نہیں. اب دیکھیں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نا تو پہلے اس کا دل تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ ڈکلیئر کرتا ہے اپنی زبان سے. پہلے وہ کان اس کے سنتے ہیں، دل میں پہنچتے ہیں، دل اس کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کرتا ہے. تو وہ ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ بولنا پڑتا ہے. حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے حق کی گواہی زبان پر نہیں آتی. باطل کی حمایت مگر حق کی تصدیق میں خاموشی یا انکار. مراد یہ ہے کہ وہ حق بات کہنے یا اقرار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کے دلوں پر ہٹ دھرمی چھا گئی ہے، اس لیے دل سے سچائی ادا نہیں ہوتی. امیون، اندھے ہیں، نشانی ہیں، دلائل ہیں، عاقبت کے انجام کو دیکھنے سے اندھے ہیں. دنیا دکھائی دیتی ہے مگر آخرت کا انجام نظر نہیں آتا. ابھی یہ رکوع جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں، یہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ڈسکس کیا ہے. اور جو دی ہے کہ مثلا اگر نہ مانیں گے تو کیا ہوگا، اگر مانیں گے تو کیا ہوگا، مین لیے. اور جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں جنت، یا جنت کی نعمتیں آتی ہیں وہاں جہنم کا عذاب آتا ہے، جہاں جہنم کا عذاب آتا ہے وہاں جنت کی نعمتیں آتی ہیں. یہ پورے قرآن پاک میں ہمیں یہ ترتیب ملتی ہے. تو یہ دلائل ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں. دنیا دکھائی دیتی ہے مگر آخرت کے انجام نظر نہیں آتا. وہ بصارت رکھتے ہیں مگر بصیرت سے محروم ہے. ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کو بصیرت کہتے ہیں. عقائد کو دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ سچائی ان پر ظاہر نہ ہو. تو یہ قرآن پاک کی بہت پیاری سی آیت ہے سورہ اعراف کی. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. پھر کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ وہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی بیماری سے بچائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سمجھنے والا دین، دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان عطا فرمائے، جو اس کو ہم جو ہے وہ دین کو، دین کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور دوزخ سے بچ سکیں اور جنت میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ. نتیجہ جو فہم لا یعقلون، یہ تینوں خرابیاں مل کر عقل کو معطل کر دیتی ہیں. وہ حساب، تجارت، دنیا، سیاست میں چلاک ہو سکتے ہیں مگر حق کو پہچاننے، اپنے انجام پر غور کرنے، اللہ کی طرف جھکنے میں گویا وہ بے عقل ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں لیکن دنیا کے لحاظ سے.
وہ یعنی اس کی بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ نتیجتاً ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ عقل کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گر کر حیوانی سطح پر آ گئے، کل انعام، کہ وہ جانور ہیں۔ عقل کا اصل کام کیا ہے؟ عقل کا اصل کام صرف حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ حق کو پہچاننا، اپنے خالق کو ماننا اور انجام پر نظر رکھنا ہے۔ جو آدمی یہ کام نہیں کرتا تو قرآن سے لا یعقلون کہتا ہے، یعنی اصل معنی ہے کہ عقل سے محروم قرار دیتا ہے، چاہے وہ دنیا ہیلوں میں کتنا ہی سمارٹ کیوں نہ ہو۔ خلاصہ جو ہمارے سامنے یہ آیت ہے ان کا یہ ہے کہ اس آدمی اللہ تعالیٰ نے حق سے اعراض کرنے والوں کی باطنی کیفیت کھول کر رکھ دی ہے، کہ سننے کے باوجود نہ سمجھنا، دیکھنے کے باوجود عبرت نہ لینا، جاننے کے باوجود زبان سے اقرار نہ کرنا۔ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اپنی سماعت کو صرف آواز کے لیے نہیں بلکہ حق کو قبول کرنے کے لیے استعمال کریں، اور بتایا کہ جو لوگ بار بار نصیحت کے بعد ہر درمی تعصب اور ضد پر جمے رہتے ہیں، وہ دراصل اپنے آپ کو بہرا، گونگا اور اندھا بنا لیتے ہیں، اور ان کی عقل صرف دنیا کے فائدوں تک محدود رہ جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ کے رضا والے فیصلوں میں وہ لا یعقلون کے درجے پر آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال جن لوگوں نے اور مثال جن لوگوں نے کفروا، کفروا، کفر کیا، کفر کیا، کمثلی، کمثلی، مانند حالت، مانند حالت، الذی، الذی الذی، یعنی کو، الذی یعنی، وہ یعنی جو کو، وہ جو پکارتا ہے، وہ جو پکارتا ہے، بما، بما، اس کو جو، اس کو جو، لا یسمع، لا یسمع، نہیں سنتا، نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، الا دعاء و نداء، سوائے پکارنا اور چلانا۔ سوائے پکارنا اور چلانا۔ سمم بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، وہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون، بس وہ نہیں سمجھتے۔ بس وہ نہیں سمجھتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان آیات سے، کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کریں، حرام سے بچیں، شیطان کے وسوسے اور برائیوں سے دور رہیں، دین میں اندھی تقلید نہ کریں بلکہ قرآن اور سنت کو سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ کے آیات کو چھپانے بدلنے کی سخت سزا ملے گی۔ اگر کسی پر مجبوری ہو تو اللہ کی رحمت موجود ہے، مگر نیت میں بدنیتی، بددیانتی نہ ہو۔ یہ آیات ہمیں زندگی میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق سمجھنے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے اور اللہ کی ہدایات پر چلنے کا درس دیتی ہیں۔ الحمدللہ، ہمیشہ میں نے درمیان میں بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ حدیث میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، اور میں دوبارہ ریکمینڈ کروں گا اسٹرانگلی آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ، ہم جو وہ لیول 6 کر رہے ہیں، تو لیول 1 جو ہے وہ بہت آسان ہے آپ کے لیے، اور وہ جو ہے وہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جس کمیونٹی میں ہیں، ایون اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلے کے بچوں کے لیے، اپنے دفتر کے ساتھیوں کے لیے یہ پروگرام شروع کریں، اور ان کو جو ہے وہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کریں، نماز کی تعلیمات ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کا 20 آورز کا وہ لیکچر جو ہے، وہ پروگرام جو ہے لیول 1 کا، اس میں 50% وہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کے الفاظ سیکھ جائیں گے، اور قرآن پاک نماز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ آپ ان کو جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ان کو علم ہو جائے گا، اور ان کی نماز بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ قرآن کا ترجمہ تفصیل سے مطالعہ کریں گے، ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو جزاک اللہ خیر۔ ہم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا